آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ صدف نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ میں تو رکشے پر آئی ہوں، گاڑی ابھی کہاں چلانی آتی ہے مجھے؟ اور نیل سے سیکھ رہی ہوں، شاید جلد ہی تم لوگ بازار آنے جانے کے لیے میری خدمات سے استفادہ کرو۔ اچھا، میں تو سمجھی آپ اونیل بھائی کے ساتھ ہوں گی۔ صدف کو مایوسی ہوئی، بس اسٹاپ تک لفٹ ملنے کی امید دم توڑ گئی تھی۔ میں ریسٹورانٹ تک جا رہی تھی، تم لوگوں کو دیکھ کر یہیں رکشہ چھوڑ دیا۔ چلو تم دونوں بھی میرے ساتھ ہی چلو، لنچ کا وقت ہو رہا ہے۔ ریسٹورانٹ میں ایک نئی ڈش انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، شوارما، خاصی مزیدار قسم کی چیز ہے۔ آج اسے ٹرائی کر کے دیکھو، مجھے تو بہت پسند ہے۔ یہ شوارما کیا ہوتا ہے؟ صدف نے دلچسپی ظاہر کی۔ یہ تو مجھے بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ زیادہ کھٹائی، کریم اور سلاد کے ساتھ ایک طرح کا چکن برگر، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ عائشہ اس سارے ذکر سے لا تعلق کھڑی بار بار چادر درست کرنے میں مصروف تھی۔ تمہارا کیا پروگرام ہے عائشہ، چلو گی؟ میری نے اس سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ نہیں جی، میں تو، ہمیں بڑی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے۔ پلیز بھائی چلو عائشہ، تم نے تو میرے کزن کا ریسٹورانٹ دیکھا ہی نہیں، بڑی شاندار جگہ ہے، میں یقین دلاتی ہوں تم وہاں کے ماحول اور کھانے کو انجوائے کرو گی۔ ابھی جا کر مجھے کھانا بھی بنانا ہے، دیر ہو جائے گی، رہنے دیں جی۔ تم ہی کہو عائشہ سے، شاید تمہاری بات مان جائے۔ اسے گریزاں دیکھ کر وہ صدف سے مخاطب ہوئی۔ میں کیا کہوں، عائشہ کی مرضی ہے۔ صدف نے انکار کرنے کے بجائے بات اس پر ڈال دی تھی۔ یہاں سے بالکل نزدیک ہے، کوئی زیادہ چلنا نہیں پڑے گا، اور میں اونیل سے کہہ دوں گی وہ تم لوگوں کو بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے گا۔ عائشہ تم تو منتیں کروا رہی ہو، میری نے لہجے میں ناراضی سمو کر کہا تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے صدف کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھ ہی کب رہی تھی جو اس کی کوئی مدد کرتی۔ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو مان جاؤ عائشہ، اس طرح بیچ بازار کھڑے ہم کیا اچھے لگتے ہیں؟ ہمیں دیر ہو جائے گی، میں تو ہوٹل کا کھانا کھاتی ہی نہیں۔ اس نے ایک اور کوشش کر دیکھی۔ ہم بس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی جائیں گی۔ دیر کیسی؟ شاپنگ کرتے ہوئے تو صبح سے شام ہو جاتی ہے، سب جانتے ہیں۔ اس سے نظریں ملائے بنا صدف بولی۔ وہ کوئی ایسا ویسا ہوٹل نہیں ہے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ تم ایک بار وہاں کا کھانا کھا کر بار بار جانے کی خواہش کرو گی۔ میری ایک خالی رکشے کو آتے دیکھ کر رکنے کا اشارہ کرنے لگی۔ رکشے پر ہی چلے جاتے ہیں، پہلے ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، پیدل جانے والا آئیڈیا منسوخ کر دیتے ہیں۔ ان مانے جی سے عائشہ ان کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اسے صدف کا فوراً دعوت قبول کر لینا اچھا نہیں لگا تھا۔ ریسٹورانٹ واقعی میری کے بیان کردہ خاکے کے عین مطابق تھا، جدت کے سب ہتھیاروں سے لیس ایک نمائش کدہ۔ شہر کے بے فکرے عمرا قیمتی فرنیچر پر براجمان نفیس کراکری کے انبار سامنے رکھے، متفرق رنگوں کے مشروبات سجائے خوشگپیوں میں محو تھے۔ ان میں سے بہت کم تھے جنہیں بھوک مٹانے سے دلچسپی تھی۔ نخوت سے لقمہ توڑتی انگلیاں اور غرور سے لتھڑے کھلتے بند ہوتے ہونٹ کھانے پینے سے شغف نہ رکھتے تھے۔ انہیں اپنی دولت اور مرتبے کا اظہار مقصود تھا۔ فضا میں ایک بے عنوان سی گھٹن تھی جسے عائشہ شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس اجنبی ماحول میں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ چکنے چمکدار فرش پر قدم نہیں جمتے تھے، پاؤں پھسل پھسل جاتے تھے۔ سنگ لاخ دیواروں پر بے شمار آئینے چنے گئے تھے، ہر عکس ایک بت تھا۔ لوگ اپنی شبیہوں کو پوج رہے تھے، خود پرستی کے پیروکار اپنے دین کا پرچار کر رہے تھے۔ میری نے انہیں ایک خالی ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ یہاں کے ملازمین اس سے اچھی طرح واقف تھے، یقیناً وہ اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ ایک باوردی ویٹر سے مشروبات لانے کے لیے کہہ کر وہ انہیں ریسٹورانٹ کے متعلق بتانے لگی۔ شام کو یہاں آنے کا اپنا ہی لطف ہے۔ لان میں باربی کیو کا انتظام ہوتا ہے، فیملیز بھی عموماً اسی وقت آتی ہیں۔ اب تو زیادہ تر مرد حضرات ہی نظر آ رہے ہیں۔ خوبصورت ملبوسات کا مقابلہ اور میک اپ ٹیکٹکس پر مباحثے یہاں رات کے وقت ہوتے ہیں۔ صدف ہنسی۔ خیر محفل تو اس وقت بھی پھیکی نہیں ہے، بڑے رنگ نظر آ رہے ہیں، ذرا اپنے پیچھے ایک نظر ڈالیے۔ میری نے گردن موڑ کر دیکھا، چبھتے ہوئے کرمزی رنگ کی قمیض اور سفید پتلون میں ملبوس گورا چٹا خوش شکل نوجوان، جس کے ایک کان میں بالی تھی اور گلے میں موٹی طلائی زنجیر، ہونٹوں میں سگریٹ دبائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے انہی کی جانب متوجہ تھا۔ میری نے کہا لگایا، چوائس کی داد دینی پڑے گی، ایسا رنگ منتخب کیا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ ماننا پڑے گا اس پورے ڈائننگ ہال میں یہ بندہ سب سے نمایاں ہے۔ میزوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا میری کا تبصرہ نہ سن پاتا۔ اس کے چہرے پر پھیلتے اضطراب کو بھانپ کر وہ دونوں کھلکھلا رہی تھی کہ اونیل 3 لڑکوں کو ساتھ لیے آ گیا۔ عائشہ کے اعصاب تن گئے، وہی جسم کو چھیدتی ہوئی نگاہیں اسے گھیرے میں لے چکی تھی۔
اونیل اس کے عین سامنے کرسی پر جم گیا۔ میری ان لڑکوں کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ شیراز ہیں، اونیل کے دوست۔ یہ ایمانوئل ہیں، انہیں بھی دوست ہی سمجھو۔ کبھی کبھی دشمنی بھی کر جاتے ہیں۔ اس کے کہنے پر ایمانوئل مسکرا دیا۔ اور یہ جو خواہ مخواہ مسکرائے جا رہے ہیں، ان کا نام کاشف ہے۔ یہ نہ تو دوست ہیں نہ دشمن، البتہ ان سے تھوڑے بہت مراسم ضرور ہیں۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا اونیل؟ اس نے اونیل کی تائید چاہی۔ اسی دم ویٹر نے مشروبات لا کر میز پر رکھ دیے۔ اونیل نے اسے اور ڈرنکس لانے کی ہدایت کی تھی۔ عائشہ کی نظریں میز کی سطح سے فرش پر اور فرش سے لوگوں کے جوتوں پر بھٹک رہی تھی۔ اس کا جی اٹھ کر بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، لیکن صدف اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اونیل اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کے رسمی سوالوں کے مفصل جواب دینے میں مشغول تھی۔ آپ کی فرینڈ بہت خاموش ہیں، شاید ہماری آمد انہیں اچھی نہیں لگی۔ اونیل نے ارغوانی رنگت کے چمکیلے مشروب کا گلاس عائشہ کے قریب کھسکایا اور براہ راست اسے مخاطب کر کے بولا، یہ ہمارے ریسٹورانٹ کا سب سے عمدہ مشروب ہے، میں آپ کے کومنٹس سننا چاہوں گا۔ اس کا ہاتھ سختی سے میز کے کنارے پر جم گیا۔ نظریں اٹھائے بغیر بھی اسے احساس تھا کہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دم وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ صدف، چلو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کیا ہوا عائشہ؟ میری نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہمیں آئے ہوئے۔ نہیں جی، تائی جان ناراض ہو جائیں گی، کل رات سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ کرسی کھسکا کر وہ چل پڑی۔ صدف کو اس کی حرکت پر سخت تاؤ آ رہا تھا، لیکن اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ اٹھ گئی۔ اونیل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا عائشہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ تو آپ اچھا نہیں کر رہی مس عائشہ، کچھ دیر ہمیں کمپنی دے دیتی تو ہم اسے خوش نصیبی تصور کرتے۔ چلیے واپس اپنی نشست سنبھالیے، کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ لجاجت سے بولتا ہوا وہ اس کے سامنے آ گیا۔ بہت سی گردنیں ان کی جانب مڑ گئی تھیں۔ عائشہ نے اس کے چمکدار جوتوں کو دیکھتے ہوئے رخ تبدیل کیا اور اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس طرح اٹھ کر جانا آداب کے خلاف ہے۔ آپ کو الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے اونیل کا پاؤں ایک کرسی میں الجھ گیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ کرسی کا سہارا لینے کی کوشش میں اس کا ہاتھ میز پر رکھے کانچ کے ایک جگ سے ٹکرایا تھا اور جگ فرش پر گر کر کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے لوگ ہنس رہے تھے، دبے دبے کہے ہوا میں بھن بھنانے لگے تھے۔ عائشہ نے اس کے خجالت سے سرخ چہرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر گلاس ڈور دھکیلا اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ اونیل کی آنکھوں میں جو کیفیت نظر آئی تھی وہ اس پر بدحواسی طاری کر رہی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنون۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اونیل نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا تھا۔ اس کے تمام ڈاکیومنٹس پر نام کے خانے میں میری ولیمز درج تھا۔ نئے نام سے مانوس ہونے میں اسے بہت دن لگ گئے تھے۔ شروع میں جب کوئی اسے میری کہہ کر پکارتا تو وہ بے دھیان بیٹھی رہتی، دوسری یا تیسری پکار پر چونک کر متوجہ ہوتی۔ ہاسٹل میں 4 لڑکیاں ایک کمرہ شیئر کرتی تھیں، لیکن اونیل نے اپنے تعلقات کے بل بوتے پر اسے ایک الگ کمرہ لے دیا تھا۔ اس کے کمرے کی آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اونیل نے اس کے ایک کمرے کو سجانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا تھا کہ شاید ان کے پورے گھر میں اتنی مالیت کا سامان نہیں ہوگا۔ اس کے پاس اتنے لباس تھے کہ روزانہ نیا لباس پہنتی تو بھی مہینوں کسی لباس کو دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ اسے جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی اونیل بنا کسی پوچھ گچھ کے اس کے حوالے کر دیتا۔ وہ نہ بھی مانگتی تو کچھ دنوں کے وقفے سے وہ اچھی خاصی رقم اسے دے دیتا۔ وارڈن اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی تھی۔ اگر وہ کبھی پوری رات بھی ہاسٹل سے غائب رہتی تو اس کے ماتھے پر بل نہ پڑتا۔ کچھ ہی عرصے میں لڑکیاں اس سے مروب ہو گئی تھیں۔ اس کا پہننا، شخصیت کی تمکنت اور امارت لڑکیوں کو اس کی جانب متوجہ کرنے کا موجب تھی۔ مختلف ہیلے بہانوں سے لڑکیاں اس کے کمرے میں آن بیٹھتیں، اس کے ساتھ دوستی گانٹھنے کی کوشش کرتیں۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے کمرے میں آنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن سب سے ایک مخصوص فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ اونیل اسے ملنے کے لیے آتا تو لڑکیاں رشک اور حسد میں ڈوب کر ٹھنڈی آہیں بھرتیں، چہ میں گوئیاں ہوتی، اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر سرگوشیوں میں باتیں کی جاتیں۔ اونیل کے قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ خود کو کسی عظیم الشان سلطنت کی ملکہ تصور کرنے لگتی۔ اونیل کی وارفتگیاں، اس کی چاہت اس کے جسم میں دوڑتے خون کے پارے میں ڈھال دیتی۔
وہ گویا ہوا میں تیرنے پر قادر ہو گئی تھی۔ اتنی آسائشیں، ایسی اہمیت اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پائی تھی۔ وہ بالکل اس تجربے سے گزر رہی تھی جس سے تتلی کا پہل روپ تب روشناس ہوتا ہے جب اس کے پر نکل آتے ہیں، جب وہ ایک حقیر کیڑے سے لمبی اڑانے بھرنے کی اہل خوش رنگ پروں والی تتلی میں ڈھل جاتا ہے۔ جاسیہ کو لگا جیسے آسمان اس کے قدموں میں آ گیا ہو۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، کتابیں کھول کر بیٹھتی تو اوراق کورے ہو جاتے، ان پر اونیل کی آنکھیں، اس کے ہونٹ مرسم ہونے لگتے۔ لیکچر سنتے ہوئے بار بار اس کا دھیان اونیل کی طرف چلا جاتا۔ ٹیچر اس کی بے توجہی پر ڈانٹتی تو وہ محض مسکرا کر رہ جاتی۔ ہر تیسرے چوتھے دن وہ کالج سے چھٹی کر کے اس سے ملنے پہنچ جاتی۔ لڑکیوں میں اس نے مشہور کر رکھا تھا کہ اس کے رشتہ دار کینٹ میں رہائش پذیر ہیں اور وہ ان کے ہاں جاتی ہے۔ اس کہانی پر آسانی سے یقین بھی کر لیا تھا، کیونکہ اونیل جب کبھی اس سے ملنے آتا تو 4 لڑکیوں کے درمیان فرضی انکل یا آنٹی کا تذکرہ چھیڑ دیتا۔ ریسٹورانٹ تو وہ تقریباً روز ہی جاتی تھی۔ اونیل موجود نہ ہوتا تو وہ اس کے بے تکلف دوستوں شیراز، ایمانوئل وغیرہ کے ساتھ گپ شپ کر کے وقت گزار لیتی۔ وقت بتانا اس کے لیے یوں بھی دشوار تھا کہ کالج میں اس کی دوستی کسی لڑکی سے نہیں تھی۔ تھوڑے بہت مراسم تو اس کے اپنے تمام کلاس فیلوز اور جونیئر کلاس کی چند لڑکیوں سے تھے، لیکن اس نے ایک خاص حد مقرر کر رکھی تھی اور کسی بھی لڑکی کو اس مقررہ حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ عائشہ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے پہلی بار ملتے ہی اسے محسوس ہوا کہ اس سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عجیب ڈرپوک اور بے ضرر قسم کی لڑکی تھی، سہمی ہوئی سی، بہت کم گو۔ سارے دن میں وہ اتنے جملے بولتی کہ جاسیہ چاہتی تو بآسانی گن سکتی تھی۔ جہاں کہیں لمبے چوڑے دلائل اور طویل بحث کی ضرورت ہوتی، وہ ایک آدھ فقرہ بول کر کام چلا لیتی۔ جہاں کہے درکار ہوتے، وہ مبہم سا مسکرا دیتی۔ شکل پر اتنی معصومیت تھی کہ خواہ پیار آ جاتا تھا۔ کستورے کے چمکیلے پروں جیسی بڑی بڑی کالی آنکھیں جن سے ہر دم سیاہ شعاعیں پھوٹتی تھیں، چھوٹی سی ناک جس کی ساخت میں ایسی عمدگی تھی کہ کسی سنگ تراش کی برسوں کی ریاضت لگتی تھی، گلابی گداس ہونٹ، مختصر دہانہ، رنگت ناریل کے گودے جیسی شفاف اور اجلی تھی۔ بال بہت دراز تھے، شاید گھٹنوں تک یا ان سے کچھ نیچے۔ جاسیہ کبھی بھی ان کی صحیح لمبائی نہیں جان سکی تھی۔ عائشہ ایک بے ڈھنگی سی چٹیا بنا کر دوپٹے سے چھپائے رکھتی، خود سے حد درجہ لاپرواہ تھی۔ جاسیہ نے دوسری لڑکیوں کی طرح کبھی اسے اپنی جلد کے لیے، خوبصورتی کے لیے پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ خود کو بنانے سنوارنے کا تردد وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ خود کو دکھانے کا، نمایاں کرنے کا شوق اسے ہرگز نہیں تھا۔ اس کے گھریلو حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنے تایا کے گھر رہ رہی تھی۔ روزانہ کالج آنے اور واپس جانے کے لیے اسے تانگوں اور بسوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے۔ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جاسیہ نے اسے کینٹین سے کبھی کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ کئی مرتبہ تانگے کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے 2-3 کلومیٹر پیدل چل کر بس اسٹاپ تک جاتی۔ اس کا یونیفارم معمولی کپڑے کا تھا اور پیروں میں ہمیشہ ایک بھدی سی جوتی ہوتی۔ کالج بیگ کے نام پر موٹے کپڑے کا سلا ہوا تھیلا کندھے سے لٹکائے پھرتی۔ لیکن اب ان سب باتوں کے باوجود جاسیہ نے اس کی زبان سے کبھی شکوہ نہیں سنا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتی، اس کی آنکھوں اور چہرے سے مکمل اطمینان ظاہر ہوتا۔ اللہ نے اسے بہت ساری چیزوں سے محروم کر رکھا تھا، مگر وہ ہر دم اس کے گن گاتی نظر آتی، سر تا پا اس کی محبت میں ڈوبی رہتی۔ اذان کی آواز سنتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی، ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بالکل لا تعلق ہو جاتی۔ کئی بار اسے شک گزرتا کہ وہ سارا دن نماز کے وقت کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پورے دن میں واحد وہ وقت جب اس کے چہرے پر واضح مسکراہٹ نظر آتی، نماز کا وقت تھا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی خوشی سے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر گرا ہوا کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیکھ کر فوراً اسے اٹھاتی اور اچھی طرح دیکھ کر کسی شاخ یا دیوار کی کسی درز میں اٹکا دیتی۔ کئی بار وہ کاغذ اپنے بیگ میں بھی ڈال لیتی۔ پہل جاسیہ کو اس عادت سے سخت نالاں ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ 1-2 دفعہ پوچھنے پر عائشہ نے کہا تھا، اللہ رسول کا نام نہ لکھا ہو کہیں۔ اسے عائشہ سے ایک طرح سے ہمدردی سی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ دکھی نہیں تھی اور اسے ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جاسیہ کو لگتا جیسے وہ محروم اور قابل رحم ہو۔ وہ عائشہ سے اپنا موازنہ کرتی تو ہر لحاظ سے خود کو برتر پاتی۔ عائشہ کے پاس اعتماد تھا، نہ دولت، نہ اہمیت، اور شاید محبت بھی میسر نہیں تھی۔ وہ اسی جگہ شادی کرنے پر رضامند تھی جہاں اس کے والدین چاہتے، جبکہ جاسیہ کے پاس یہ سب چیزیں تھیں اور وہ اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھی۔ عائشہ کالج کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی حامی نہ بھرتی، کہیں باہر جانے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور تو اور کئی مرتبہ وہ ہاسٹل میں اس کے کمرے تک جانے کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔
پتہ نہیں یہ اس کی تنہائی پسندی تھی یا احتیاط، یا شاید وہ احساس کمتری کے باعث ایسی محفلوں میں شامل ہونے سے احتراز برتتی تھی۔ ایک روز وہ عائشہ اور اس کی کزن صدف کو اپنے ساتھ اونیل کے ریسٹورانٹ لے گئی۔ وہاں پر عائشہ نے اتنا عجیب رویہ ظاہر کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ نہایت بد تہذیبی دکھاتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اونیل نے ازراہ اخلاق اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ کہے سنے بغیر چلی گئی۔ بڑی بدمزگی ہوئی تھی۔ اسے روکتے ہوئے اونیل سب کے سامنے گر گیا اور اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ شیراز نے مذاق میں ایک چھوٹا سا فکرہ اچھال دیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اتنے غصے میں اس نے اونیل کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر عائشہ کی وجہ سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا تھا۔ اونیل نے اسے فوراً ہی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات اس کے منہ سے نہ نکل جائے جو اونیل کو مزید ناراض کر دے۔ پھر شام کو وہ خود ہی اسے لینے آ گیا۔ اس کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اسے ایک کنسرٹ میں لے جا رہا تھا۔ جاسیہ نے جان بوجھ کر دوپہر کے واقعے کا اشارتاً بھی ذکر نہ کیا، لیکن باتوں کے دوران خود اونیل نے وہ بات شروع کر دی۔ عائشہ کی حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، چادروں میں لپٹی ہوئی لڑکیوں میں بڑا گند چھپا ہوتا ہے۔ اس طرح پہلو تہی کر کے ثابت کرتی ہیں کہ ہم بہت منفرد ہیں، خود کو کوئی خاص چیز بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ پردے وغیرہ کا اہتمام نمایاں ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح پوشیدہ ہو کر وہ خود کو مزید ننگا کر دیتی ہیں، نظروں کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کی طرف اٹھیں، دلوں میں تجسس ابھارتی ہیں۔ ان کا گریز ڈھونگ ہوتا ہے، مردوں کو لبھانے کا ذرا مختلف ڈھنگ ہے یہ۔ ان کی ہوس دوسری لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، شریف زادیاں۔ مائی فٹ، اس نے نفرت سے کہا۔ عائشہ تو بے وقوف سی ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے اس طرح بیہیو کیا۔ اسے اونیل کے اتنے سخت الفاظ پر اعتراض تھا۔ نہیں، کچھ نہیں معلوم تمہیں، تم کیا جانو ایسی لڑکیوں کے ہتھ کنڈوں کو، اوپر سے شرم و حیا اور اندر گندگی ہی گندگی۔ ذرا سا جو موقع مل جائے تو کسی بھی حد تک گر جاتی ہیں۔ ایسی بہت سی نیک بیبیوں کی شرافت سے واقف ہوں میں، نقاب میں منہ چھپائے اجنبیوں کے ساتھ لمبی کاروں میں بیٹھ کر جانے والی بہت دیکھی ہیں۔ موری کے کیڑوں جیسی ہوتی ہیں یہ۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ جاسیہ نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ عائشہ کی وکالت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اونیل کا غصہ بجا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اگلے روز وہ عائشہ کو پورے کالج میں ڈھونڈتی پھری لیکن اسے تلاش نہ کر پائی۔ صدف سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کالج آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ وہ ہر اس جگہ گئی جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کے 2 ضروری نوعیت کے ٹیسٹ تھے، اس لیے وہ کلاسز میں جا کر اسے نہ دیکھ سکی۔ فارغ پیریڈ میں عائشہ اس سے انگلش میں مدد لیا کرتی تھی۔ اس روز وہ اس کام کے لیے بھی نہیں آئی۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ شاید آج کوئی بھی پیریڈ فری نہیں ہوگا، لیکن کم از کم وقفے کے دوران تو اسے آنا چاہیے تھا۔ چھٹی کے وقت اس کے ذہن میں مسجد کا خیال آیا تو وہ مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ نماز پڑھ کر نکلنے والی لڑکیوں میں عائشہ بھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی اور واپس اندر چلی گئی۔ جاسیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عائشہ اسے دیکھ کر اندر گئی تھی۔ کچھ دیر کھڑی وہ اس کے نکلنے کی منتظر رہی، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ مسجد کے اندر جا کر اس گریز کی وجہ دریافت کرے، مگر اس ارادے پر عمل نہ کر سکی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہاسٹل کی طرف جانے والی روش پر چل دی تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کا کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ اجی اس کے بنائے ہوئے پالک گوشت کی تعریف کر رہا تھا جب صدف نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر دوپہر والی بات چھیڑ دی تھی۔ امی آج بڑا تماشا ہوا بازار میں، ہمیں میری مل گئی تھی، وہ جو اس دن ہمارے گھر بھی آئی تھی، عائشہ کی سہیلی ہے۔ تائی جان نے یوں سر ہلایا جیسے میری کے متعلق یاد آ گیا ہو۔ عائشہ کو یہ تمہید کسی خطرے کا پیش خیمہ لگی تھی۔ اس کی بھوک اڑ گئی۔ وہ ہمیں لے کر چلی گئی ریسٹورانٹ کھانا کھلانے کے لیے۔ اس کے کزن کا ریسٹورانٹ ہے ادھر اوکاڑا شہر میں۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جہاں 2 سہیلیوں کی مرضی ایک ہو وہاں میری رائے کی کیا اہمیت تھی۔ ریسٹورانٹ میں میری کا کزن اونیل اور اس کے دوست مل گئے۔ لو جی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ امیر لوگ ہیں، مرد عورتیں اس طرح گھل مل کر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے۔ عائشہ کو کئی بار اٹھنے کا اشارہ کیا، پر یہ تو ایسی باتوں میں لگی تھی کہ جانے کا دھیان ہی نہیں۔ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ صدف بات کو کوئی اور رنگ دے رہی تھی۔ تائی جان نے بڑا سا لقمہ منہ میں گھسیٹتے ہوئے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اجی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، اس کا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی چغلی کھا رہا تھا۔ تایا جی البتہ پہلے کی طرح سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ جتنی دیر وہاں بیٹھی رہی میری جان ہوا ہوتی رہی۔ یوں اجنبی آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کچھ کھایا پیا جاتا تھا بھلا؟
صدف منہ کے ایسے زاویے بنا رہی تھی جیسے کوئی بہت مزیدار بات سنا رہی ہو۔ عائشہ کی انگلیاں مفلوج ہو گئی تھیں۔ اس نے کمزور آواز میں وضاحت کرنے کی کوشش کی، میں نے منع کیا تھا جی، پر صدف بولی تھوڑی دیر بیٹھ کر۔ تائی جان نے ابرو پر گرا مارتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ پوری بات تو سن لینے دو۔ تماشا تو تب ہوا امی جب انیل نے بھاگ کر عائشہ کو روکنے کی کوشش کی۔ صدف نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔ ہم جانے لگے تو وہ دوڑتا ہوا پیچھے آیا کہ کچھ دیر اور بیٹھیں، شوارما کھا کے جائیے گا، نئی ڈش ہے، نیا ذائقہ ہے، فلاں فلاں۔ کہتے کہتے فرش پر اس کا پاؤں ایسا پھسلا کہ ایک بیرے کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے کہا لگایا۔ اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر اس نے بات جاری رکھی۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑی بے عزتی ہوئی بیچارے کی، منہ شرم سے لال ہو گیا، آنکھوں میں پانی، نظر اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ سچی دیکھنے والی شکل تھی۔ بڑا مہذب بن کر لمبی چوڑی باتیں کر رہا تھا۔ کتنی دیر تو فرش سے اٹھ ہی نہ سکا۔ اجی دسترخوان سے ہاتھ پہنچ کر ایک جھٹکے سے اٹھا اور چک ہٹا کر صحن میں چلا گیا۔ ویسے اس کے ساتھ ہوا بہت اچھا، جب کوئی رکنا نہیں چاہتا تو زبردستی روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صدف نے کچھ جتانے والے انداز میں اسے مخاطب کیا اور خالی برتن سمیٹنے لگی۔ وہ صدمے سے گونگ اسے دیکھتی رہی۔ تایا جان جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولے، آئندہ میں نہ سنوں کہ تم کسی سہیلی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہو۔ میں نے روکا تھا صدف کو۔ ٹھیک ہے تم نے روکا ہوگا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا، وہ تنبیہی لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے۔ بے بسی کے شدید احساس میں گھر کر اسے رونا آ رہا تھا۔ صدف نے واقعہ اس پیرائی میں بیان کیا تھا کہ کوشش کے باوجود وہ اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو روٹی کا آخری لقمہ حلق میں اتار کر تائی جان اس کی گوش مالی کے لیے میدان میں اتری۔ یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تمہارے تایا کا کوئی جاننے والا تمہیں غیر مردوں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ لیتا تو کیا خاک عزت رہ جاتی ہماری؟ خود تم تو چلی ہی گئی، صدف کو کیوں ساتھ لے گئی؟ یہ کنگن پور کی ریت ہوگی مردوں کے ساتھ کھل ڈل کر ملنے کی، یہاں ایسا رواج نہیں۔ خود کو ذرا قابو میں رکھو۔ شریف بیٹیوں کی طرح نہیں رہا جاتا تو بتاؤ مجھے، میں تمہیں ابھی واپس بھجوا دوں۔ تمہاری ذمہ داری اٹھا کر بڑی غلطی کی، پتہ نہیں اور کیا کیا لچھن دکھاؤ گی۔ ایک بار میری بات تو سن لیں، مجھ سے بھی تو پوچھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والا گرم پانی چھلکنے کو بےتاب تھا۔ آنکھیں تو اتنی جلدی بھر لاتی ہے کہ فلموں والیاں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ خدا جانے اتنے مکر کہاں سے سیکھے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہمیں بڑی مہنگی پڑے گی، کوئی چاند چڑھائے بغیر تم نہیں رہو گی۔ انہوں نے ہوا میں یوں ہاتھ ہلایا جیسے اس کے منہ پر تماچا مار رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ صحن میں آ گئی۔ نیم کی ڈالیوں کی اوٹ سے زعفرانی چاند جھانک رہا تھا۔ اس کی پھیکی چاندنی دبے پاؤں فرش پر اتر رہی تھی۔ نیم کا پیڑ رہ رہ کر جھرجھری لیتا تھا۔ اجی واش بیسن کے پاس چوکی پر سر کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بیٹھا تھا۔ وہ الٹے قدموں اندر اسٹور میں چلی آئی اور بڑی پیٹی کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اسے ایک ہی انداز میں وہاں بیٹھے کتنی دیر گزری ہوگی کہ قدموں کی آہٹ سن کر تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ اجی کے سفید چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے آنکھیں فرش پر مرکوز کر دی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ تجھے مت کی بات بتائی جائے تو روٹ کر بیٹھ جاتی ہے، رونے لگتی ہے۔ کیوں گئی تھی تو؟ اور تجھے ذرا حیا نہ آئی غیر مردوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہوئے؟ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آنسو آنکھوں سے چھلک کر رخساروں کو بھگونے لگے۔ تم بھی یہی سمجھتے ہو اجی؟ میرا کوئی قصور نہیں تو کس کا قصور ہے؟ خبردار آنسو ایک نہ نکلے تیری آنکھ سے، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ تماشا بنا رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ٹھوڑی سینے سے جا لگی۔ جانتی ہے وہ اونیل کینٹ کا بدماش ترین لڑکا ہے، ایک نمبر کا لفنگا ہے، اور جس لڑکی کی تو سہیلی بنی پھرتی ہے اس کا آگا پیچھا کسی کو معلوم نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھگا کر لایا ہے کہیں سے۔ آوارہ لڑکی ہے، راتیں گزارتی ہے اس کے ساتھ۔ اس پر تہمت نہ لگاؤ، وہ اپنے انکل آنٹی کے گھر جا کر رہتی ہے۔ رہن دے وڈی مولون، تہمت نہ لگاؤ۔ کون سا انکل اور کدھر کی آنٹی؟ اونیل اکیلا رہتا ہے، اسی کے پاس آتی ہے۔ ہمیں تو آج تک کسی انکل آنٹی کا پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ جانے کیا چکر چلا رکھا ہے۔ رونا تو بند کر، وہ جھلا کر بولا۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا کہ میرے لائے ہوئے سموسے اٹھا کر تو فقیروں کو پکڑا دیتی ہے۔ مجھ سے اتنی نفرت اور اس سور کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے کھاتی ہے۔ میں منافق نہیں ہوں عائشہ، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں، بھاویں کسی کو کڑوا لگے۔ تجھ پر اعتبار ہے مجھے، تیری عقل پر اعتبار نہیں۔ اس لڑکی سے ملنا چھوڑ دے، کسی مصیبت میں ڈالے گی تجھے۔ میری آج کی کہی بات پلے باندھ لے، وہ لڑکی صحیح نہیں ہے۔ تو پرلے درجے کی بے وقوف ہے۔ دنیا بڑی چالاک ہے، آنکھوں کے سامنے بندہ غائب کر دیتے ہیں لوگ،
اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ کل سے ملنا بند کر دے، صاف بتا دے اسے کہ تو نہیں مل سکتی اور نہ ہی کہیں باہر جا سکتی ہے اس کے ساتھ۔ اپنی پڑھائی سے مطلب رکھ بس، سیدھی کالج جا اور سیدھی گھر واپس آ، کسی سے میل ملاقات رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، سمجھ آئی میری بات؟ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ او بول بھی، ہر وقت روتی نہ رہا کر، زیادہ رونے سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، ان آنکھوں کو تو نے خراب کیا تو میں بری کروں گا، ان سے دشمنی نہ کیا کر۔ بول بھی کچھ، جو کہا ہے سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس نے تھوڑا سا سر ہلا دیا۔ میری کے متعلق ایسی باتیں تسلیم کرنے سے اس کا دل انکاری تھا۔ بلا شبہ وہ آزاد خیال لڑکی تھی، لیکن سلجھے ہوئے عادات و اطوار کی مالک تھی، کبھی کوئی لغویات اس کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ اس دن کے بعد عائشہ محتاط ہو گئی۔ کالج میں اسے میری کا بڑا سہارا تھا، اسے انگلش میں دشواری پیش آتی تھی، ذرا جو میری سے کہہ دیتی تو وہ چاہے کتنی بھی مصروف ہوتی، وقت نکال کر اسے پڑھانے بیٹھ جاتی۔ کالج میں فارغ اوقات میں وہ تقریباً ساتھ گزارتی تھیں۔ اب کہیں اتفاقاً بھی میری سے سامنا ہو جاتا تو وہ راستہ بدل لیتی۔ میری کی آنکھوں میں تعصب کی جھلک دیکھ کر وہ دل گرفتگی کے احساس میں گر جاتی تھی۔ اس نے بھی عائشہ کے رویے کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا اور حد الوسع اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ اگر بات کرنا ناگزیر ہوتا تو اس کا انداز نہایت رسمی سا ہوتا، گفتگو چند جملوں سے آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ عائشہ اپنے رویے پر نادم تھی، لیکن ایک انجانہ خوف دامن گیر تھا۔ میری سے لا تعلقی کے دنوں میں اس پر انکشاف ہوا کہ کالج کی بعض لڑکیاں اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اور ویسے ہی افسانے کالج کے چار دیواری میں بھی گردش کرتے تھے، جیسے وہ اجی کی زبان سے سن چکی تھی۔ اس کے باوجود وہ میری سے بدظن نہیں تھی اور ان قصوں کو بے بنیاد اور من گھڑت تصور کرتی تھی۔ البتہ میری سے میل ملاقات نہ رکھنے میں ہی عافیت تھی، لہٰذا وہ خود پر جبر کر کے عافیت تلاش کرتی رہی۔ یہاں اس کا دل ویسے بھی نہیں لگتا تھا، اب میری سے قطع تعلق کے بعد وقت بتانا اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ دن سست روی سے رینگتے رہے، کسی گو کی مانند زمین میں پاؤں گاڑے جمے رہتے، کبھی معمولی سا آگے سرک جاتے، یوں جیسے کوئی دشوار گزار پہاڑی پگڈنڈی پر چڑھتے ہوئے تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے ہانپنے لگے۔